السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا احسان ہے، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ ہاں میں بالکل بہت اچھا ہوں، مولا کا کرم ہے، اہل بیت کا صدقہ اور کربلا والوں کے طفیل میں ہم سب ٹھیک ہیں الحمدللہ۔ بس گزارش یہ تھی کہ ہندوستان میں جو شیعہ ہیں ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں ایسے ماحول میں، اور کیا وہ کریں یہاں، کیا ان کی یہ علامہ صاحب ہمارے شیعہ عالم دین ہے بھائی، یہ کوئی جماعت تمہارے سے تعلق نہیں رکھتے۔ آپ اپنا اس میں گرامی تو بتائیں تاکہ لوگوں کو تعارف ہو جائے کہاں کے رہنے والے ہیں، کہاں رہتے ہیں علامہ صاحب۔ میں ظفر الحسن جلال پوری ہوں اور جے پور پنک سٹی میں رہتا ہوں، انڈیا میں۔ اللہ کو عزت، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی ان کا سوال یہ ہے کہ انڈیا میں شیعوں کی کیا ذمہ داری ہے؟ بھائی شیعوں کی ذمہ داری یہی ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا وہی ہے کہ انسان ہمیشہ اس کو چاہیے کہ بہترین، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل اعمال امتی انتظار الفرج، کہ انتظار امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام، چشم برار رہنا، ان کو اپنا نجات دینے والا سمجھنا، ان کو اپنا سردار سمجھنے والا، ان سے محبت کرنا، ان پہ فدا ہو جانا، ان کو اس دین کا صاحب، اس دین کا مالک، اللہ کا خلیفہ، اللہ کا زمین پر اللہ کا لسان وجہ اللہ سمجھنا، اور ان کے ادب حضور کا مراعات کرنا کہ ہمارے اعمال سب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ عرضہ ہوتے ہیں، اہل بیت طاہرین علیہ السلام پہ عرضہ ہوتے ہیں، ہمارے اعمال کو امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے ہیں۔ تو اس ان کے ادب کا ملاحظہ اور ان کے ادب کا رعایت کرنا یہ نہایت ہی اہم ہے، ہر مسلمان، ہر شیعہ کا فریضہ ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو ہر شیعہ پر فریضہ ہے کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر سمجھنا چاہیے، واجبات بجا لانی چاہیے، محرمات سے دور رہیں، اور اللہ کے حساب سے، اللہ کے عذاب سے، یوم قیامت سے انسان کو ڈرنا چاہیے۔ یہ جھوٹ نہیں ہے، سب سچ ہے، یہ نہایت ہی سچ ہے، اس سے بڑھ کر کوئی حقیقت ہی نہیں ہے کہ ہم سب مر جائیں گے، ہم سب، ہمارے بچے بھی مریں گے، آپ بھی مریں گے، سب مریں گے، سب قبر میں جائیں گے۔ اس سے بڑھ کر اس کا تو کوئی کافر بھی انکار نہیں کر سکتا، اس دنیا سے سب ہی نہیں جانا، ٹھیک ہے نا، پیسے وغیرہ ساتھ نہیں لے کے جائیں گے، سب چھوڑ کے جائیں گے، اور یہ جتنے مال ہم جمع کرتے ہیں یہ سب تباہ ہو جائیں گے، جتنی چیزوں سے ہمیں محبت وہ سب تباہ ہو جائیں گے۔ ہاں تو ساتھ جو لے کے جائیں گے نا، ہاں وہ عمل صالح لے جائیں گے، تقویٰ لے جائیں گے، تزودوا فإن خیر الزاد التقویٰ، آخرت کے لیے توشے سفر مہیا کرو، اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ تقویٰ و خوف الہی ہے، عمل صالح ہے، ایمان ہے۔ جی سر، یہ چاہے ہندوستان ہو، چاہے امریکہ ہو، چاہے پاکستان ہو، چاہے ایران ہو، اہل بیت علیہ السلام کا یہ پیغام ہے، انسانیت کا پیغام ہے، نیکوکاری کا پیغام ہے۔ جی سر، دوسری گزارش یہ تھی کہ ہندو دھرم میں پنرجنم تناسخ کا ایک عقیدہ ہے، اور یہ بتاتے ہیں کہ ہم لوگ 5000 سال سے ہمارا دھرم ہے سناتن، تو اس سلسلے میں قرآن یا متشابہات میں سے یا معصومین کی حدیث میں کہیں اس کو ڈینائی کیا گیا ہے پنرجنم کو؟ تناسخ کو احادیث میں واضح طور پہ باطل قرار دیا ہے کہ انسان دوبارہ مرنے کے بعد زندہ تو ہوگا نا، یہ تو حقیقت ہے کہ ہر انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا، اور بعض دفعہ بعض لوگ ہیں جو دنیا میں زندہ ہوں گے، جیسے حضرت عزیر دنیا میں زندہ ہوئے تھے نا، بعض لوگ اسی طرح رجعت میں بعض لوگ زندہ ہو جائیں گے، اور بعض جن لوگوں کو مردوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کیا تھا، تو بعض لوگ دنیا میں بھی زندہ ہوتے ہیں، لیکن آخرت میں تو سب نے زندہ ہونا، اس سے تو کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ لیکن جو بھی شخص زندہ ہوگا وہ اپنی حقیقت پہ، اپنی شخص کے ساتھ، اس کی جو شخصیت ہے اسی کے ساتھ زندہ ہوگا، جس ماں کا بیٹا ہے، جس باپ کا بیٹا، اسی نسب کے ساتھ زندہ ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ بھائی مر کے آپ نے زندہ ہونا ہے، کہاں پر آپ نے زندہ ہونا ہے بھائی، کوئی مرتا ہے تو اس کے بعد کسی اور کا بیٹے کے حیثیت سے اس کو پیدائش ہوگا نا، ماں کے پیٹ سے، اس طرح نہیں ہے۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ مأمون نے پوچھا، یا ابا الحسن ما تقول فی القائلین بالتناسخ، مأمون لعنت اللہ علیہ نے ہمارے سید و سالار حضرت امام رضا علیہ السلام سے دریافت کیا کہ آپ کا کیا فرمائش ہے، کیا فرماتے ہیں آپ کہ جو لوگ تناسخ کا قائل ہیں؟ تو فرمایا من قال بالتناسخ فهو کافر باللہ العظیم یکذب بالجنۃ والنار، فرمایا کہ جو تناسخ کا قائل ہے وہ اللہ تعالیٰ کا منکر ہے، اللہ تعالیٰ وہ جنت النار کا بھی وہ مکذب ہے، دین کا مکذب ہے، اس دین میں تناسخ نہیں ہے، اس دین میں دوبارہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، زندگی ہے بلا شک، لیکن اس طرح نہیں ہے کہ بھائی کوئی دنیا میں مرتا ہے وہ کسی دوسرے انسان کی شکل میں، کسی دوسرے کا بیٹا بن کے اس کی جنم ہوگی نا، یا کسی حیوان کی صورت میں، یا کسی کیڑے مکوڑے کی صورت میں اس کی جنم ہوگی، اس طرح نہیں ہے۔ جی سر، جی اچھا، تیسرا سوال ہے محترم کہ اس پوری دھرتی پر وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد کی روشنی میں کیا ہند کی سرزمین پر بھی کچھ نبیوں کی آمد ہے؟ آپ کے علم میں ہے؟ میں نالج کے لیے چاہ رہا ہوں۔ جی سر، یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے انبیاء
انبیاء کو مبعوث فرمایا. منہم من قصصنا علیک، ان میں سے بعض وہ ہیں جن کی نام ہم نے ذکر کیا، آپ کو ان کی داستانیں بتائیں. ومنہم من لم نقصصہم علیک، اور بعض انبیاء ایسے ہیں، یہ سورہ غافر آیت نمبر 78 ہے، بعض یہ ہیں کہ ان کی داستان ہم نے آپ کو نہیں بتائی کہ وہ کون ہے. تو ایسے انبیاء گزرے ہیں جو تاریخ میں مذکور نہیں ہیں. تو یہ کہ ہر قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجا، یہ تو آیات میں بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی قوم کو عذاب نہیں کرتا مگر یہ کہ پہلے اس پہ حجت تمام کر لیتا ہے. ہند میں، چائنا میں، دوسرے ملکوں میں، وہاں پہ ضرور اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہادی آئے ہوں گے، انبیاء آئے ہوں گے، ہمیں ان کا پتہ نہیں ہے. جو انبیاء کا ذکر ہے نا، پورے انبیاء کا ذکر نہیں ہے حدیث میں کہ کون کہاں آیا ہے. جی. بس ایک آخری سوال یہ ہے کہ یہاں جو شری لنکا ہے، جو ہند کی سرزمین تھی، وہاں پر حضرت آدم کا ذکر ہے کہ حضرت آدم یہاں بھیجے گئے تھے. اور یہاں جو ویدک مذہب ہے ہمارا سناتن ہندوستان کا، اس میں ویدوں میں ایک وید ہے سام وید، اور وہ حضرت نوح کے ایک بیٹے کا نام بھی ہے سام. تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ سام وید وہی تعلیمات ہوں جو حضرت سام کی ہوں؟ دیکھیں، یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام سری لنکا میں آسمان سے حبوط کر گئے تھے. اس کو پرانے زمانے میں اس کو سرندیب بولتے تھے نا، سرندیب. یہ تو احادیث میں موجود ہے. اور عرب اس کو سرندیب بولتے تھے. سرندیب میں ان کا نزول ہوا تھا، وہاں پہ وہ آئے تھے. یہ حدیث میں ہے. اب دیکھ، اب ہندو مذہب کا تعلق توحید سے ہے یا نہیں اللہ جانتا ہے. یہ تو ان کا مذہب تو بہت ہی گھٹیا نا ہندوؤں کا. وہ جن چیزوں کا پوجا کرتے ہیں، وہ ہر چیز کی پوجا کرتے ہیں، وہ تو یہ تو ان کے مذہب میں خرافات ہی خرافات. ان کے مذہب میں کوئی عقل تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. وہ ان کا مذہب، ہاں البتہ اگر صوفیوں کے ہاں چلے نا، اہل تصوف، وہ تو کہیں گے ان کا مذہب حق ہے بھائی. وہ چاہے وہ دیو بدھ کی صورت میں حاضر یا کعبے کی صورت میں وہ ظاہر ہو جائے نا، وہ تو یہ کہتے ہیں. لیکن وہ ان کا مذہب تو وہ تو خرافات ہی خرافات ہیں. ہاں، ان کا تعلق اب یہ تشابہ اسمی سے کہ سام اور سام ایک ہی نام ملتے ہیں، یہ ہو بہرحال جو بھی ہے موجودہ جو ہندوازم ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، توحید سے اس کا کوئی تعلق نہیں. صحیح ہے.